اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویظہرکم لعدلہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح جملہ ہے ویظہرکم لعدلہ کہ اے محمد اور آل محمد وہ تمہیں عدالت کو قائم کرنے کے لیے غلبہ دے گا۔ زیارت جامعہ کبیرہ کے اس فقرے میں بیان ہوا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام آخری زمانے میں حکومت کریں گے اور امام زمانہ کے ظہور کے وقت عالمی حکومت قائم ہوگی اور پورے جہاں میں عدالت قائم ہوگی۔ تبھی امام زمانہ علیہ السلام کو مہدی موعود کہا گیا ہے کہ مہدی موعود ہیں۔ عدل سے مراد درمیانی حد افراط و تفریط سے دوری ہے۔ اعتدال سے مراد ہے میانہ روی۔ ہمارا وظیفہ، ہماری ذمہ داری عدل ہے، نہ کہ اعتدال اور تعادل۔ عدل اعتدال کا بنیادی فرق یہ ہے کہ عدل میں ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھا جاتا ہے، پس کوئی نقص نہیں ہوتا، لیکن اعتدال اور تعادل میں کاموں کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی چاہت کے مطابق بولا جائے اور امور کو ترتیب دیا جائے۔ عدل میں ہے کہ سیدھی حق بات کہی جائے۔ دنیا کے تمام انسان عدل و انصاف کے منتظر ہیں اور عدل سب کے لیے مطلوب اور میٹھا ہے۔ ہر ایک کو صحیح لگتا ہے، ہر ایک کی چاہت ہے کہ عدل قائم ہو، جبکہ ظلم سب کے لیے کڑوا ہے۔ چنانچہ عدل و ظلم کا مفہوم روشن ہے اور سب اس کو سمجھتے ہیں، مگر عدل و ظلم کی حقیقت واضح نہیں ہے۔ یہ ہمارے اور بہت سے دیگر مکاتب کے درمیان سب سے پہلا اختلاف ہے جسے حل ہونا چاہیے۔ بس ہمیں انسانی معاشروں کو نظریہ مہدویت کی تشریح کرتے ہوئے بتا دینا چاہیے کہ ہمارے درمیان بعض اشتراکات ہیں جنہیں ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہمیں ظلم شناسی اور ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہوئے ظلم کی مذمت کرنی چاہیے اور اسے مسترد کرنا چاہیے۔ عدل شناسی اور عدل کی تلاش اور عدل خواہی اور عادل پروری کی راہ پر گامزن ہونا چاہیے۔ انسان چونکہ خلیفۃ اللہ ہے، اسی لیے ایک کریم اور برتر مخلوق ہے، اور عدل پسندی اور ظلم کے خلاف جدوجہد بھی اس کی کرامت کے ہمراہ ہونی چاہیے۔ بس کیا عدل خواہی سے مراد یہی ہے کہ ہمیں محرومین اور غرباء کے مسائل حل کرنے چاہیے؟ یا نہیں، بلکہ عدل خواہی یہ ہے کہ ہمیں فقر اور غربت کے خلاف جدوجہد ہم کریں۔ ائمہ علیہ السلام کی روایات سے موصول ہونے والی اوصاف، فرائض اور اثر غیبت میں ہماری ذمہ داریوں کے تعین کا معیار ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو ایک معاشرہ آپ کا منتظر ہوگا جو کرامت کے ساتھ آپ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا استقبال کرے گا، نہ وہ معاشرہ جو آپ کے فرامین پر عمل درآمد کے لیے تیار نہ ہوگا، بلکہ پیاسا ہوگا۔ ظلم و جور سے پر ہوگی یہ دنیا، اور امام آئیں گے عدالت سے بھر دیں گے اس دنیا کو عدالت سے بھر دیں گے۔ بس امام خلیفۃ اللہ ہیں جو کیا کریں گے؟ محرومین کو نجات دیں گے، صرف فقر نہیں ختم کریں گے۔ یہ ایک قسم ہے محرومین کو نجات دینے کی کہ فقر کو ختم کرنا، وگرنہ محرومین کو نجات دیں گے، مظلومین کو نجات دیں گے۔ یہ امام زمان علیہ السلام کی عدالت ہوگی۔ ٹھیک، بس جس دن انشاءاللہ مصلح کل امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، آپ یہ خیال نہ کریں کہ اس دن کوئی معجزہ رونما ہوگا اور ایک ہی دن میں دنیا سدھر جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں دنیا سدھر جائے، بلکہ صحیح کوشش اور قربانیوں سے ظلم کا خاتمہ کیا جائے گا۔
ظلم کا خاتمہ کیا جائے گا، ظلم کو کچلا جائے گا، ٹھیک، بس ظلم بڑی کوشش سے منظر سے چلا جائے گا بس اگر آپ کی رائے بھی بعض عام گمراہ افراد کی طرح ہے کہ حضرت کے ظہور کے لیے کفر اور ظلم کے فروغ کی کوششیں بروئے کار لانی چاہیے تاکہ دنیا پر ظلم و ستم چھا جائے اور ظہور مہدی کے لیے فضا سازگار ہو، تو یہ غلط ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا ظلم کرو، اتنے گناہ کرو کہ امام زمان علیہ السلام ظہور کریں، معاذ اللہ۔ یہ ایک مغالطہ ہے کہ جو قائم کیا جاتا ہے کہ اتنا ظلم کرو تاکہ امام ظہور کریں، نہیں، ہم اپنی عدالت کی راہ کو چھوڑیں نہ، ہم اپنی عدالت کی راہ کو ترک نہ کریں۔ ہمیں جو راہ ملی ہے امام کی جانب سے، اس سے جدا ہونا نہیں چاہیے ہمیں کہ ہم اس سے جدا ہوں۔ بس انسان جب تک جہاد اور جنگ کے درمیان کا مرد نہ ہو، بس انسان مرد میدان نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو امام کے سچے اور حقیقی منتظرین کے زمرے میں قرار نہیں دے سکتا۔ مرد میدان ہونا چاہیے ہمیں مرد میدان ہونا چاہیے۔ یہی صفات ہیں کہ ایک انسان مصیبتوں کو اپنے اوپر سوار کرے تو وہ امام زمان علیہ السلام کا منتظر ہوگا، مصیبتوں کو اپنے اوپر سوار کرے۔ بس یہ وہی بلند معنی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی راتوں کو نورانی دعاؤں میں سے ہے یہ، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ مَعَ وَلِيِّكَ وَوَفِّقْ لَنَا، اے خدا میں تیری راہ میں قتل ہونا چاہتا ہوں اور تیرے ولی کے ساتھ قتل ہونا چاہتا ہوں۔ قتل یعنی کیا؟ قتل صرف مراد یہ نہیں ہے کہ مرنا ہے، یعنی سختیوں کو جھیلنا ہے، سختیوں کو برداشت کرنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی راتوں کی جو دعا ہے، اس میں یہ مراد ہے کہ خدا میں تیری راہ میں سختیوں کو جھیلنے کے لیے تیار رہوں اور تیرے ولی کے ساتھ ہی رہوں ہمیشہ۔ سختی مجھے تیرے ولی سے جدا نہ کرے، تیرے ولی سے مجھے جدا نہ کرے، بس مجھے توفیق دے خدا بندیا۔ بس جو شخص اپنے آپ کو حضرت ولی اثر امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا منتظر سمجھتا ہے، ان کے ذریعے امور کی اصلاح کی امید بھی رکھتا ہے، لیکن خود اہل جہاد نہیں ہے، خود اہل مصیبت نہیں ہے، اس نے بیہودہ بات کی، ایسی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دعا عمل کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ دعا عمل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حقیقت میں وہ منتظر نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس راہ میں وہ شخص جو تحمل نہیں کر سکتا، جو مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس راہ میں اسے کسی قسم کی مصیبت اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، جبکہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے حقیقی انتظار کا معنی ہر لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ بس یہ جو کہا گیا کہ تم میں سے ہر کوئی تیر کو آمادہ کرے، تیر کوئی آسان کام نہیں ہے، تیر اٹھانا یعنی کیا؟ مشکلات کا مقابلہ کرنا۔ بے شک ظہور کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جنگ کریں گے، جنگ بھی ان سے کریں گے، ابتدائی جنگ نہیں کریں گے، یہ دفاعی جنگ ہو، مشرکین کے خلاف، حربی کفار کے خلاف جو جنگ کریں گے ان سے جنگ کریں گے۔ بنا برین ایسے افراد ان کی مدد کر سکیں گے جو اس میدان میں تجربے کار ہوں، آمادہ ہوں، مصیبتوں کو تحمل کیا ہوا ہو جنہوں۔ بس اگر کوئی جنگ کا ماہر نہ ہو تو وہ بیکار ہوگا۔ علمی جہاد کے میدان میں قلم اور خطابت کے اسلحے سے لیس انسان ہونا چاہیے۔ عملی میدان میں جنگ و جہاد کے اسلحہ اس کے نئے طریقوں کی تعلیم حاصل کرنا حقیقی انتظار کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ حقیقی انتظار کے لیے بس ایک عالم نے لڑنا ہے، کس سے لڑنا ہے؟ علمی جنگ کرنی ہے، اس نے قلم سے جنگ کرنی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جنگ کرنی ہے، اپنے ایس ایم ایس، اپنی تصویروں، جو چیز شیئر کر رہا ہے اس سے جنگ کرے، ٹھیک۔ بس یہ ضروری ہے کہ نئے طریقوں سے وہ آشنا ہو، بس حقیقی انتظار کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم زمانے کے مطابق جو ہیں قدم اٹھائیں،
زمانے کے مطابق آمادہ ہوں۔ بس اگر وہ دونوں میدانوں کا مجاہد ہو، مناسب اسلحے سے لیس ہو، تو وہ دونوں میدانوں کے اجر و ثواب سے ہمکنار ہوگا۔ بس طوبیٰ لہم و حسن مآب، ایسے لوگوں کے لیے بہترین مقام ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ البتہ امام زمانہ علیہ السلام کی کامیابیوں کا ایک اہم حصہ انسانی معاشرے کی ثقافتی ترقی کے مرہون منت ہے کہ وہ جو منتظرین ہیں وہ بھی تو ترقی کرتے ہو نا، ایسا گروہ تیار ہو جو آمادہ ہو امام کے لیے، ہر وقت امام کے لیے آمادہ ہو۔ بس نتیجہ یہ کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے انتظار کا ایک گہرا معنی یہ ہے کہ ایک طرف ہدایت کے ائمہ کی سنت کی پیروی کرنا لازمی ہے، دوسری جانب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے علم ایمان کے اسلحے سے مسلح ہونا ضروری ہے۔ اسلحہ ہمارے پاس علم کا ہو۔ آپ دیکھیں کہ مکی زندگی میں سورہ فرقان مکے میں نازل ہوئی، رسول خدا کو کیا کہا گیا؟ رسول خدا کو کہا گیا کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان سے بڑا جہاد کرو، یہ تیرا جہاد جو ہے علمی جہاد ہونا چاہیے۔ مکے میں جہاد علمی ہے۔ ہم اگر علمی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے، ممکن ہے کہ ایک اچھی سی آواز شیطان کی طرف سے اٹھے اور واہ واہ کرتے ہوئے چلے جائیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر ہم موسیقی کو دوست رکھتے ہیں تو اچھی سی آواز ہمیں امام سے دور کر سکتی، وہاں سے امام کی آواز آئے بلانے کے لیے اور ادھر سے ہم موسیقی کے عاشق ہوں۔ ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، دشمن کے پاس بھی ہتھیار ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دشمن کون سا ہتھیار استعمال کرے گا۔ بس امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عبدا حبس نفسہ علینا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، کہ یہ نورانی کلام امام کا کہ خدا رحمت کرے اس بندے پر جو اپنے نفس کی خواہشات کو مارے۔ بس نفس کی خواہشات کو مارے کس کے مقابلے میں؟ حکم امام کے مقابلے میں۔ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو ہر وقت زندہ کرے، امر ولایت کو ہر وقت زندہ کرے، دین کو ہر وقت زندہ کرے۔ بس یہ نورانی کلام ثقافتی میدان میں حقیقت انتظار کے جلوے کی واضح علامت ہے، کیونکہ منتظر انسان کو اس میدان میں اپنے آپ کو الہی اوامر کے دائرے میں قرار دینا چاہیے، قرآن و ترت کے دستورات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، ہماری خوشی میں ہمارے غم میں ایسا نہ ہو کہ خوشی کا آوے کا آوا ہی بگڑا جائے، خوشی میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہو، غم میں اللہ یاد ہو۔ خوشی اور غم دونوں ہی کس کے لیے ہوں؟ خدا کے لیے۔ تیاری ہو، امام کی خاص ایک کرم ہو، امام ہمیں دیکھ تو رہیں، ہمارے سارے اعمال امام کے سامنے حاضر تو ہیں، بس ہم ہر وقت حاضر ہوں، خوشی میں کیا کر رہے ہیں، غم میں کیا کر رہے ہیں۔ بس منتظر انسان کو اس میدان میں اپنے آپ کو الہی اوامر کے دائرے میں قرار دینا چاہیے، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو۔ ٹھیک، قرآن و ترت کے دستورات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ انتظار کی حقیقت یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا منتظر، معتقد اور عارف اپنی معرفت کی بنا پر امر کو زندہ کرے، امر دین کو، امر ولایت کو زندہ کرے۔ ایک ایک بات ہماری کاؤنٹ کی جا رہی ہے، ایک ایک قدم ہمارا، ایک ایک سوچ ہماری لکھی جا رہی کہ ہم وہ سوچ آیا امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمینے کے طور پہ ہے ہماری یہ سوچ، یا غلط سوچ ہے، یا امام کے مخالف سوچ ہے، وہ نظریہ جو باطل نظریہ ہے کہ گناہ اتنا کرو تاکہ امام ظہور کرے، یہ باطل نظریہ ہے۔ نہیں، امام کے لیے پہلے ایک ٹیم تیار ہونی چاہیے، ہماری خواہش ہو کہ ہم اس ٹیم کا حصہ بنیں، ٹھیک۔ بس عارف اپنی معرفت کی بنا پر امام کے امر کو زندہ کرے، اپنے آپ کو ان کے اوامر کے دائرے میں قرار دے تاکہ اس کے باطن سے فیض الہی کا چشمہ پھوٹے، اور ظاہر کہاں ہو، ہاتھ سے بھی ہو، آنکھ سے بھی ہو، زبان سے بھی ہو، پاؤں سے بھی ہو، ہر جگہ سے چشمہ پھوٹے، نکلے چشمہ دل سے، اور پھوٹے چشمہ دل سے، اور نکل کہاں سے رہا ہو، اعضاء و جوارح سے نکل رہا ہو۔
بس یہ منتظر حقیقی ہے، یہ ہے جو اصل مفہوم کو سمجھا ہے، انتظار کے اصل مفہوم کو سمجھا ہے، یہ ہے جو ذمہ دار شخص ہے، کبھی ایسی بے تکی بات نہیں کرتا۔ بس ذہن میں رکھیے گا، عدالت خواہی کے لیے ضروری ہے کہ عدالت پر عمل کرنا چاہیے۔ عدالت خواہی، اگر ہم عادل امام کو چاہتے ہیں تو عادل بنیں، ٹھیک۔ بس وَيُظْهِرُكُمْ لِعَدْلِهِ، ایک محمد اور آل محمد، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے گا تاکہ اس کا عدل قائم کر سکو، تاکہ عدالت الہی قائم کر سکو اس جہاں میں۔ انشاءاللہ امام پر کر دیں گے اس جہاں کو عدالت سے، اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس عدالت کا حصہ ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔